بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وضو کے فضائل، وضو سے جنت کیسے حاصل کی جا سکتی ہے؟ وضو کے متعلق احادیث۔ وضو بھی اعمال جنت میں سے ایک عمل اور جنت کی سڑکوں میں سے ایک شاہراہ ہے۔ وضو کے فضائل اور اجر و ثواب کے بارے میں مندرجہ ذیل حدیثیں بہت زیادہ ایمان افروز اور رغبت انگیز ہیں۔ حدیث نمبر 1، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں ایسے کاموں کا راستہ نہ بتاؤں جس سے اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بھی مٹا دے گا اور تمہارے درجات کو بھی بلند فرمائے گا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا، کیوں نہیں، ایسے عمل کی تو بہت ضرورت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تکلیفوں کے باوجود کامل وضو کرنا اور مسجدوں کی طرف بکثرت قدم رکھنا اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، یہ چیزیں جہاد کے حکم میں ہیں۔ مشکات المصابیح جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 38۔ حدیث نمبر 2، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بہترین طریقے سے وضو کرے تو اس کے بدن سے اس کے تمام گناہ نکل جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کے ناخنوں کے نیچے کے گناہ بھی نکل جاتے ہیں۔ یہ حدیث پاک مشکات شریف کی حدیث ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 38۔ حدیث نمبر 3، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مسلمان اچھی طرح وضو کرے پھر کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز اس طرح پڑھے کہ اپنے دل اور چہرے کے ساتھ ان دونوں رکعتوں پر توجہ رکھے تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ مشکات المصابیح جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 39۔ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جو کوئی بھی خوب کامل وضو کرے پھر ان کلمات کو پڑھ لے اشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ، تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھل جاتے ہیں کہ وہ جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ مشکات المصابیح جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 39۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت قیامت کے دن اس حالت میں بلائی جائے گی کہ ان کی پیشانی روشن اور ہاتھ پاؤں وضو کے اثرات سے چمکتے ہوں گے، تو جو اپنی روشنی کو بڑھا سکتا ہو اس کو چاہیے کہ وہ اپنی روشنی کو بڑھائے۔ مشکات المصابیح جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 39۔ یہ تمام احادیث کے حوالہ جات یہ صحیح مسلم کے، مشکات المصابیح کے، صحیح بخاری کے اور احادیث کے نمبر بھی یہ درج ہے۔ تشریحات۔ وضو بذات خود بظاہر کوئی عبادت کا کام نہیں معلوم ہوتا، اس لیے پانی بہانا اور چند اعضاء کو دھو لینا بظاہر کوئی عبادت کا عمل نہیں، لیکن چونکہ وضو نماز ادا کرنے کا وسیلہ ہے اور عبادت کا وسیلہ بھی عبادت ہوتا ہے، اس لیے وضو بھی اس لحاظ سے عبادت بن گیا اور ایسی شاندار عبادت بن گیا کہ جنت دلانے والا عمل اور بہشت کی سڑکوں میں سے ایک سڑک بلکہ شاہراہ بن گیا۔ اس عنوان کی حدیث نمبر 1 میں تکلیفوں کے باوجود وضو کرنے کا یہ مطلب ہے کہ سردی وغیرہ کے مواقع پر
تکلیف کے باوجود اعضاء کو پورا کامل طریقے سے سنت کے مطابق دھوئے، اس میں ہرگز کوئی سستی یا کوتاہی نہ کرے۔ اس حدیث میں کامل وضو کرنے اور کثرت سے مسجدوں میں آنے جانے اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنے، ان تینوں باتوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فذالکم مرربات فرمایا۔ رباط کے معنی اسلامی سرحد پر گھوڑا باندھ کر کفار سے جہاد کرنا اور دارالاسلام کو کفار کے حملوں سے بچانا ہے۔ حدیث کا مطلب یہ ہے گویا ان تینوں کاموں کو بجا لانے کا ثواب جہاد کی مثل ہے۔ حدیث نمبر 2 میں تمام گناہوں کے بدن سے نکل جانے کا یہ مطلب ہے کہ وضو کرنے سے گناہ صغیرہ چھوٹے گناہ کل کے کل معاف ہو جاتے ہیں، یعنی سارے کے سارے معاف ہو جاتے ہیں۔ گناہ کبیرہ بڑے گناہ اگر حقوق اللہ سے ان کا تعلق ہے، مثلا نماز و روزہ چھوڑ دیا، تو بغیر سچی توبہ کے یہ گناہ معاف نہیں ہو سکتے۔ اور اگر حقوق العباد سے تعلق رکھنے والے گناہ کبیرہ ہوں، جیسے کسی کا مال چرا لیا ہے، تو اس کو معاف کرانے کے لیے توبہ کے ساتھ ساتھ بندوں سے معاف کروا لینا بھی ضروری ہے۔ حدیث نمبر 5 کا یہ مطلب ہے کہ جہاں جہاں وضو کا پانی پہنچتا ہے، قیامت میں بدن کا وہ حصہ روشن اور چمکتا ہوگا۔ تو جو شخص اس نورانی چمک کو بڑھانا چاہے، اس کو چاہیے کہ وہ بکثرت وضو کرے اور اعضائے وضو کو سنت کے مطابق اچھی طرح دھوئے۔ وضو کے دنیاوی فوائد۔ وضو کے دنیاوی فائدے۔ وضو سے آخرت کے فائدے کے علاوہ بہت سے دنیاوی فوائد بھی ہیں، مثلا باوضو رہنے والا مسلمان شیطان کے وسوسوں اور شیطانی حملوں سے محفوظ رہتا ہے۔ وضو بہت سی بیماریوں کا علاج اور تندرستی کا محافظ ہے۔ وضو کر کے جس کام کے لیے گھر سے نکلے انشاءاللہ تعالی وہ کام پورا ہو جائے گا۔ اس لیے اولیاء کرام رحمت اللہ علیہم کا یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ ہمیشہ یا اکثر اوقات باوضو رہا کرتے تھے۔